آج کا امریکہ جو ہے انڈینائزڈ امریکہ ہے. انڈینائزڈ جی, اسرائیلائزڈ نہیں ہے, انڈینائزڈ ہے. 3 مزید انڈینز کو ٹرمپ ٹیم میں ڈالا جا رہا ہے, انکلوڈ کیا گیا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو بائیڈن کی ٹیم کے اندر 130 انڈینز موجود تھے. یہاں پہ بھارت اتنا اس کا انفلوئنس ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پیچھے جو سیٹیں تھیں دے آر ویری ویلیویبل سیٹیں تھیں, بہت ویلیویبل سیٹیں. یہ جنگ آ رہی ہے پاکستان میں آئندہ 2025 سے 26 تک. جو دنیا کے میڈیا پہ سب سے زیادہ ڈنکا جس ملک کے حالات کا بجے گا وہ پاکستان ہے. اب سننے میں آیا کہ ایک بندہ رکی گل, ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے سینئر ڈائریکٹر ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا نیشنل سیکیورٹی کونسل. سیکرٹری اسٹیٹ کی بات کر لیں, آپ سیکرٹری ڈیفنس کی بات کر لیں, آپ جو اسپوکس پرسن ہیں ان کی بات کر لیں, دے آر کوائٹ اینٹی پاکستان. ہندوستان میرا خیال ہے جو آفر کر رہا ہے وہ اسمارٹ پلے کر رہا ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ, ان کے خیالات کو جانتے ہوئے. پیغام ہے امریکی صدر کو اسٹریٹ اوے کہ جو تم سوچتے ہو وہ ہم جانتے ہیں, جو تم کرنا چاہتے ہو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے, اور جو تم ہرگز نہیں کرنا چاہتے ہم وہ کر کے رہیں. پھر ایک فارمر جرنلسٹ ہیں کچھ ڈسائر, ان کو جو ہے وہ ڈیپٹی پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کمیونیکیشن ٹیم میں ڈال دیا گیا. سامنے جو پہلی کرسی تھی سامنے ڈاکٹر جے شنکر, فارن آفس کو جوائن کیا 1977 میں, 48 ایئرز اپنی جیب میں ڈال کے پھر رہے ڈپلومیسی کا ایکسپیرینس. امبانی فیملی وہاں پر تھی, انڈیا کی بزنس کلاس کو ٹرمپ نے انوائٹ کیا تھا. سر, انڈین سیاستدان, انڈین وزیر اعظم, انڈین فورن منسٹر, نو ڈاؤٹ. یہ جو سٹافرز ہیں اندر سسٹم کے اندر, دیز آر دا ریئل پیپل ہو کنٹرول وائٹ ہاؤس. This Mr. جو رکی گل صاحب ہیں, he is a real person who will control the National Security Council کے اندر. اس مشن کی تکمیل کے لیے دیکھیں 4 کردار تو موجود ہیں: نریندر مودی, نیتن یاہو, ایلون مسک, ڈونلڈ ٹرمپ. نمسکار دوستوں, ڈونلڈ ٹرمپ نے اوتھ سیریمنی لے لی ہے اور پہلی بار اتہاس میں ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی بھاری سنکھیا میں انڈین اوریجن ایم پیز کو ٹرمپ کی کیبنٹ میں جوڑا جا رہا ہے. کل اور 3 انڈین اوریجن ایم پی کو ٹرمپ نے اپنی کیبنٹ میں ایڈ کیا, جس میں رکی گل کو ایز اے سینئر ڈائریکٹر فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کے لیے اپوائنٹ کیا گیا, اینڈ سوربھ شرما کو پریزیڈنٹل پرسنل آفس کے لیے اپوائنٹ کیا گیا, اینڈ تھرڈ بٹ ناٹ دا لیسٹ خوش دیسائی جی کو ڈیپٹی پریس سیکرٹری ٹو دا وائٹ ہاؤس اپوائنٹ کیا گیا ہے. اینڈ یہ تینوں پوزیشنز بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں ٹو ایشیا پیسیفک, اسپیسیفکلی پاکستان. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے ورلڈ بینک اینڈ IMF کے چیئرمین بھی انڈین اوریجن سے ہیں, جن کے سامنے پاکستان آئے دن اپنا کٹورا لے کر بیٹھا رہتا ہے. ویسے ہی ٹرمپ کے آنے کے بعد سے پاکستان خون کے آنسو رو رہا ہے, لیکن یہ نیوز سن اب ان کی حالت اور ٹائٹ ہو گئی ہے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. یہ جنگ آ رہی ہے پاکستان میں آئندہ 2025 سے 26 تک. جو دنیا کے میڈیا پہ سب سے زیادہ ڈنکا جس ملک کے حالات کا بجے گا وہ پاکستان ہے. پاکستان کو ٹیک اوور کر کے پھر پاکستان کے اسلحے سے ایران سے جو وار لڑی جائے گی وہ دوسرے نمبر پر ہے. نشانہ 2 ہی ملک ہیں, پہلے پاکستان ہے. اپرائزنگ کر کے طالبان کو پاکستان کو ٹیک اوور کرا کے, چاہے وہ سیاسی جماعتوں سے کرائیں, چاہے اپنے اعلیٰ کاروں سے کرائیں, یا اپرائزنگ کر کے کریں. ان کو گرمیوں کے موسم کا انتظار ہے. اگر آنکھیں نہیں کھولیں تو یہ یاد رکھنا, جو پاڑا چنار میں حالات دیکھے ہیں نا ظلم و ستم کے, پھر گلی گلی کوچا کوچا پاڑا چنار نظر آئے گا, ایسا ہی قتل عام نظر آئے گا. ہوش کے ناخن لیے جائیں. پاکستان میں اپنی فوج کو کمزور نہ کرنا. اگر تمہاری بات پہ میں متفق ہوں, تمہاری ہر چیز پہ متفق ہوں, چلو میں یہ فوج کا چیپٹر بند کرتا ہوں جو میں نے 15 سال اس کے اوپر سیکریفائسز ہے میری, آج سے نہیں ہے. میں ہر دور میں کھڑا رہا, ایون کہ مجھے جیل میں ڈالنے میں سب سے بڑا کردار بھی انہی کا تھا. 4 بار انہوں نے ڈالا, لیکن میں اپنے اصول پہ کھڑا رہا. تو میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آج تک جو 15 سال میری باتیں تم نے ٹی وی پہ سنی, جب تک دلیل سے جنگ ہے, یہ دلیل سے جنگ ہے. جس دن میدان جنگ میں آؤ گے تو میدان جنگ میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا اس جہاد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. یہ میں بتاتا آیا ہوں 14 سال سے. میں ہر صورت اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اس جنگ کے اندر. عالمی طاقتیں سن لیں کہ یہ اکیلے اور تنہا نہیں ہیں. 25 کروڑ عوام کو فوج بنا کے ساتھ کھڑے کرنا ہی میرا مشن ہے. اسی لیے میں یہ آپ کے ٹیلی ویژنس پہ موجود ہوں اور بتاتا ہوا آیا ہوں مختلف مقامات پہ آپ کو بھی. لیکن عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آزادی ہو تو سونے کے پہاڑ بھی اچھے لگتے ہیں, پروجیکٹ بھی اچھے لگتے ہیں, اس کو انجوائے کرتا ہے نا آدمی. لیکن اگر باہر نکلو اور موبائل چھن جائے اور جان چلی جائے اور اغوا تاوان ہو جائے اور مارے جاؤ اور قتل ہو جاؤ اور پوچھ سے گلے ذبح کر دیے جائیں, اس ماحول میں جانا چاہتے ہو تو ان سیاسی
करतबबाजों के इश्क में पड़े रहो। एक और मैंने आपसे सवाल किया था कि वो जो इन्होंने मेक इन इंडिया कहा है ट्रम्प ने, तो हमने देखा कि वो मोदी साहब ने भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात की थी। देखें इस वक्त, देखें दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। डाइवो के अंदर 5 सीईओ ने क्वेश्चंस किए, उनके हर जवाब के अंदर नेशनलिज्म नजर आ रहा था, हर चीज के अंदर। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा 21% पर ले आया था कॉर्पोरेट टैक्स को, इस दफा अगर अमेरिका में चीज बनाओगे मैं टैक्स 15% चार्ज करूंगा, दुनिया में सबसे कम रेशो है उसकी। तो नेशनलिज्म, मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन में, मुझे को पूछ के बताए। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद। ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं बनती। लेकिन दुख है 3 मजीद इंडियंस को ट्रम्प टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे, और बहुत सारे जो कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। क्वेश्चन ये है कि एक भी बंदा इनमें पाकिस्तानी नहीं है। मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया है, उनके ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जा नहीं सकते, ये क्या चक्कर है। अब सुनने में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जॉन फाइनर जाते जाते ये कह गए कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए खतरा है। और एक बात वो थोड़ी गलत भी कर गए कि अमेरिका तक मिसाइल पहुंच सकते हैं। हम कहते हैं हमारे इंडिया तक पहुंच सकते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये इंडिया तक नहीं जाते, ये अमेरिका भी आते हैं, नॉर्थ अमेरिका भी आ सकते हैं। अजीब बात उन्होंने कर दी। जाते जाते सारे पाकिस्तानी उस पर हैरान और हंस रहे थे कि हमारे मिसाइल की इतनी रेंज ही नहीं है। लेकिन जॉन फाइनर जो है वो सबको डरा रहे हैं। बहरहाल एनी हो देन इट इज एक और है, उन्हें बोलते हैं सौरभ शर्मा, ये प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस में स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। क्या आप देख लें, जिस बंदे का काम ही स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स है, तो देखिए कितनी अहम पोजीशन के लिए उनको चुना गया। इट मींस they are trusted, they are respected, they are considered part of the team। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुश देसाई, उनको जो है वो डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये तो है, ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, these are the real people who control White House। This Mr. जो रिकी गिल साहब है, he is a real person who will control the National Security Council के अंदर, और वो भी कहां पे, डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में इनकी जो अप्रोच है। अब मुझे ये बताएं कि इतने वहां लाखों पाकिस्तानी बसते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कोई एक भी मतलब उस पोजीशन में नहीं आ सकता।